ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم مانتے ہیں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، امام پاک کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، لیکن یار یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے وہ تو اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو شام میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کربلا آیا تک نہیں تھا، تو قتل امام حسین کے پیچھے اس کا کیا جرم؟ وہ بری الذمہ ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے دیکھا دوسرے دن وہی صاحب سڑکوں پہ نعرہ لگا رہے تھے، یوگی مرد آباد، مودی مرد آباد اور حکومت مرد آباد۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ آپ آخر کیوں یوگی مودی کو اتنا کوس رہے ہیں اور حکومت مرد آباد کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ بڑا اتیاچار ہوا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا میرے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا اور میری جائیداد اور پراپرٹی کو ضبط کر لیا گیا، میرے ساتھ بڑا اتیاچار ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ معاف کیجیے گا، لیکن اس میں آپ یوگی مودی کو کیوں کوس رہے ہیں؟ اس میں ان کا تو کوئی ہاتھ نہیں، اس میں ان کا تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان دونوں نے خود آ کر کے آپ کے گھر کو نہیں ڈھایا ہے، آپ کے گھر کو بلڈوز نہیں کیا ہے، تو آپ یوگی مودی کو اتنا کیوں کوس رہے ہیں؟ تو اس بندے کی غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو مولانا آپ، حکومت ان کی ہے، ستہ ان کی ہے اور ان کی حکومت میں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں ان کو نہیں کوسوں گا تو کس کو کوسوں گا؟ ان کے حکومت کے مرد آباد کے نعرے نہیں لگاؤں گا تو کس کے حکومت کے مرد آباد کے نعرے لگاؤں گا؟ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار یوگی اور مودی ہے۔ میں نے کہا اچھا تمہارے ساتھ ظلم ہو تو جس کی حکومت ہو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہاں کربلا کے میدان میں اس یزید پلید لعین کتے اور جہنمی کی حکومت میں میرے نبی کے خاندان کو لوٹ لیا گیا، امام حسین کے سر کو قلم کر دیا گیا اور آپ کے بچے بچے کو چن چن کے ذبح کر دیا گیا، اور اس کا ذمہ دار یہ خبیث نہیں ہے، اس کے پیچھے اس خبیث کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور یہ بالکل بری الذمہ ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ آج جب تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، تمہارے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے، تو تم اس کا ذمہ دار سراسر حکومت کو ٹھہراتے ہو، اور وہاں کربلا کے میدان میں جو خاندان نبوت کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے اور انہیں جو مشق ستم بنایا گیا، اس کا ذمہ دار جب ہم یزید کو ٹھہراتے ہیں تو تمہارے کلیجے پھٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے تمہارا کہ تم حسین سے محبت کرتے ہو اور آقا حسین کی محبت کو اپنے لیے ذریعہ نجات مانتے ہو، بالکل غلط ہے۔ ورنہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور بتوں سے نفرت نہ کرے بلکہ بتوں کا دفاع کرے، وہ اللہ کو رحمان و رحیم کہے اور شیطان کو رجیم اور مردود نہ ٹھہرائے، اسے لعنتی نہ ٹھہرائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ خود کو حسینی کہے اور حسین آقا کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں یزید کے تعلق سے کوئی نرم گوشہ پایا جائے۔ ورنہ رشتہ قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس کی محبت کا صلہ مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس کی عقیدت کی جزا مانگے گا؟